إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل يواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. محترم حاضرین جمعہ، سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہم پر بڑا انعام کیا کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور ہماری رہنمائی کے لیے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، جو تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے اور ایک ایسی سوسائٹی میں، ایک ایسی بستی میں جہاں لوگ کفر کے اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے، جن کے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جو اپنے رب کو بھلا بیٹھے تھے، ان کی بستی میں رب کریم نے اپنے آخری نبی کو بھیجا تاکہ وہ جا کر کے ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائیں، ایک رب کریم کی بندگی پر انہیں جمع کریں اور انہیں ایسا عقیدہ دیں جن پر وہ لوگ ایسے جم جائیں کہ مرتے دم تک اس عقیدے سے منحرف نہ ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو بخوبی ادا کیا، یعنی اس دنیا میں آ کر کے دنیا والوں کو ایسا مضبوط عقیدہ دیا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ان کے عقیدے کو کمزور نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین اعظام، تبع تابعین، جیسے جیسے زمانے بیتتے گئے، وقت بیتتا گیا، لوگوں کے عقیدے میں کمزوری آنا شروع ہو گئی، لوگوں کے عقیدے کمزور ہونے لگے،
رب پر ایمان کمزور ہونے لگا، جو عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا تھا اس عقیدے سے لوگ ہٹنے لگے، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کمزور عقیدے کا فائدہ اٹھا کر کے معاشرے میں کچھ لوگ اپنا جیب بھرنے لگے۔ یعنی جب لوگوں کا عقیدہ کمزور ہو گیا تو اس کمزور عقیدے کا فائدہ اٹھا کر کے لوگ اپنے آپ کو بہت پہنچا ہوا رب کریم کا ولی گرداننے لگے کہ ہمیں ولایت حاصل ہو گئی ہے، رب کریم نے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا ولی، اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیا ہے، اور لوگوں کو ایسی کہانیاں اور قصے سنانے لگے، ایسے ایسے واقعات جو عقل کو حیران کر دینے والے، کہ کمزور عقیدے کے لوگ ان کے مرید ہو گئے۔ لوگوں کے اسی کمزور عقیدے کا فائدہ اٹھا کر کے لوگوں نے ولایت کا دعویٰ کر دیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سماج کے اندر کہ جھوٹے پیروں، فقیروں، جعلی پیروں کا کریز بڑھتا جا رہا ہے۔ جدھر نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی جعلی پیر فقیر، کوئی نہ کوئی جعلی ولی ہمیں دکھائی دے جاتا ہے۔ یہ کہاں سے آئے؟ ہمارے کمزور عقیدے کی وجہ سے جعلی پیر فقیر پیدا ہو گئے۔ جب لوگوں کا عقیدہ کمزور ہو گیا تب اس کمزور عقیدے کا فائدہ اٹھا کر کے جعلی پیر پیدا ہوئے اور اس کا فائدہ اٹھا کر کے اپنا جیب بھرنے لگے۔ لوگوں کے درمیان حیران کر دینے والے واقعات اور جناتوں کے عجیب و غریب واقعات سنا کر کے اپنا دبدبہ بنانے لگے، اور چند لوگوں کو مختص کر کے جو ان کے کرامت کے قصے سنایا کرتے ہیں لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں رب کریم کا ولی کون ہے؟ وہ کون سا انسان ہے جسے اللہ رب العالمین ولایت کے درجے پر فائز کرتا ہے؟ کیا ایسا ہوتا بھی ہے یا یہ صرف افواہ ہے؟ آج اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اپنے سماج کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے پیر فقیر ولی موجود ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں رب کریم نے ولایت دے دی ہے۔ کیا ان کے اندر ولیوں والی صفات پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے؟ کیا ولی کو یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں ولی ہوں، لوگوں مجھے ولی مانو؟ یا رب کریم ان کے اندر ایسی صفات پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ فلاں انسان اللہ رب العالمین کا ولی ہے، یا فلاں انسان اللہ رب العالمین کا مقرب اور برگزیدہ بندہ بن چکا ہے؟ جب قرآن و حدیث کے اندر ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ولی کیسا ہوتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے صحابہ کرام نظر آتے ہیں۔ یعنی اللہ کے ولی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ رب العالمین اپنا مقرب بنا لے، اپنا قریبی بندہ بنا لے، اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرنے لگے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اعلان کرتے ہیں آسمان کے فرشتوں، فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ یعنی جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اسے اپنا مقرب اور برگزیدہ بندہ بنا لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اللہ کا ولی بن گیا ہے، یعنی وہ پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے صحابہ کرام آتے ہیں جن کی گواہی خود رب کائنات نے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی صحابہ کرام سے اللہ راضی ہو گیا، جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں تو وہ تمام لوگ دکھائی دیتے ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں، برائیوں سے خود بچنے والے ہیں، لوگوں کو برائیوں سے بچانے والے ہیں، جن کی شکل و صورت دیکھ کر کے انسان یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ انسان پرہیزگار ہے، متقی ہے، اسے اللہ کا ولی کہا جائے گا۔ لیکن افسوس مسلمانوں پر، سماج کے اندر ایسے لوگوں کو انہوں نے اولیاء کا درجہ دے دیا ہے جن کے اندر اولیاء والی کوئی بھی صفات موجود نہیں ہیں۔
رب کریم نے کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے کچھ اولیاء، اللہ کے کچھ ولی ہیں جنہیں کل قیامت کے دن کوئی رنج و غم نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن جہاں رب کریم کی بارگاہ میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنے لیے پریشان ہوگا۔ کچھ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، کچھ اللہ کے ولی ہوں گے جنہیں کوئی غم نہیں، کوئی رنج نہیں، وہاں پر کیا بیت رہا ہے، کتنی سختی ہے، کتنی مصیبت، کتنی پریشانی ہے، سورج کہاں پر ہے، ہم پسینے میں کتنے ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی فکر نہیں ہوگی۔ وہ اللہ کے ولی ہوں گے۔ رب کریم نے اسی آیت کے آگے فرما دیا کہ وہ اللہ کے ولی کون سے ہوں گے، ان کی صفات کیا ہوگی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن لوگوں نے دنیا میں رب کریم پر ایمان رکھا، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد اس ایمان پر ڈٹ گئے، مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے کہ ہمارا کوئی اللہ ہے، کوئی رب ہے، ہمارا کوئی مالک ہے، تو وہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ رب کریم نے آگے فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی تقوی پر گزاری، پرہیزگاری پر گزاری، نیکی کرتے رہے، نیکی کا حکم دیتے رہے، برائیوں سے رکتے رہے، دوسروں کو برائیوں سے روکتے رہے، یعنی تقوی اختیار کر کے پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاری، وہ اللہ کے ولی ہوں گے۔ اب ذرا جائزہ لیجئے سماج کے ان ولیوں کو، سماج کے ان لوگوں کا پر نگاہ ڈالیے جنہیں آج مسلمانوں نے ولی پیر فقیر کا درجہ دے دیا ہے۔ کیا ان کی زندگی پرہیزگاری والی ہے؟ کیا ان کی زندگی تقوی والی ہے؟ کیا وہ گناہوں سے بچتے ہیں؟ کیا جن کاموں کے کرنے کا رب العالمین نے حکم دیا وہ کام وہ بجا لاتے ہیں؟ اگر نہیں، معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ صفات ان میں نہیں پائی جاتی ہیں وہ ولی نہیں ہو سکتے ہیں۔ ولی کون ہوگا؟ جو ایمان لے کر کے آئے، صرف اور صرف رب کریم کی عبادت کرے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس کی پوری زندگی تقوی پر منحصر ہو، پرہیزگاری پر منحصر ہو، وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ اگلی صفت دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اولیاء اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اولیاء وہ ہیں، اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے۔ اگلی صفت کیا بیان فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر نگاہ پڑے تو ان کو دیکھتے ہی اللہ رب العالمین کی یاد آ جائے، یعنی وہ سراپا تقوی پرہیزگاری کے پیکر ہوتے ہیں جو ہر معاملے میں دین کو مقدم رکھتے ہیں، دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز اور یاد کرنے کی ہے، بڑی باریک چیز ہے، لوگ اس میں اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ یہ کہ ولی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انسان دنیا سے کٹ جائے، یعنی دنیا کی زندگی سے بالکل علیحدگی اختیار کر کے صرف اور صرف عبادت میں لگ جائے، وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ ولی وہ ہے جو دنیاوی زندگی بھی گزارے، دنیاوی زندگی میں لوگوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی بھی کرے، ساتھ ہی ساتھ رب کریم کی عبادت کرے، اور ایسی عبادت کرے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کے کہنے لگے کہ ہاں اس کو دیکھتے ہیں ہم تو ہمیں اللہ رب العالمین کی یاد آ جاتی ہے، حساب و کتاب کی یاد آ جاتی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی زندگی سے بالکل الگ تھلگ ہو جاؤں، جنگل میں چلا جاؤں، پہاڑ پر چلا جاؤں، ایک چھوٹی سی کٹیا بنا لو، ایک چھوٹا سا مکان بنا لو، اس میں تنہا اللہ کی عبادت کرنے لگوں، وہ ولی نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو ایسی عبادت مقصود نہیں ہے۔ عبادت وہ ہے جو انسان دنیا کے کام بھی کرے، عبادت بھی کرے، یہ عبادت اسلام میں عبادت کہی جائے گی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگوں، دنیا کے تمام معاملات سے کٹ جاؤں، اور لوگ یہ سمجھیں کہ فلاں بندہ دنیا سے غافل ہو گیا ہے، فلاں پیر فلاں ولی دنیا سے بے تعلق ہو گیا، اس کو دنیا کی عیش و عشرت سے، دنیا کے آرام سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ صرف اللہ کی عبادت دنوں رات کرتا رہتا ہے، وہ انسان ولی نہیں ہو سکتا۔ دو صفت معلوم ہوئی، پہلا یہ کہ انسان ایمان لے آئے، مومن ہو اور متقی پرہیزگار ہو۔ دوسری صفت یہ ہے کہ ایسا تقوی کا سراپا مجسم بن جائے کہ اس کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد آ جائے۔ تیسری صفت بیان فرمائی کہ وہ انسان خواہشات پر کنٹرول رکھنے والا ہو،
اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھنے والا ہو۔ رب کریم نے کیا فرمایا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا غلام بنا لیا ہے؟ یعنی جب انسان اپنے نفس کی خواہش میں پڑ جاتا ہے، ہر طریقے کے گناہ بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، غرض یہ کہ معاشرے کے اندر جتنے بھی گناہ پائے جاتے ہیں ہر وہ گناہ کرتا ہے۔ اب غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ولی کی صفت یہ ہے کہ وہ خواہشات نفسانی سے بالکل آزاد ہو، اس کا نفس جس چیز کی خواہش کرتا ہے اگر وہ گناہ کا کام ہے اس سے وہ باز آ جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں آج ہم نے مسلمانوں نے جن کو ولی بنا رکھا ہے، جن کو پیر اور فقیر کا درجہ دے دیا ہے، جن کو پہنچے ہوئے بابا ہم کہنے لگے ہیں، کیا وہ اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ سماج کے اندر ایسے بہت سارے نام نہاد ولی پیر فقیر پائے جاتے ہیں جو گانجا بھی پی رہے ہیں، چرس بھی پھونک رہے ہیں، نشہ بھی کر رہے ہیں، عبادت سے بالکل غافل ہیں، گناہ میں مبتلا ہیں، عورتوں کے ساتھ گھل مل کر کے عورتوں کے ساتھ تنہائی میں بھی بیٹھ رہے ہیں، عورتوں کی محفلیں بھی سج رہی ہیں، ان کی محفل میں ناچ گانے بھی ہو رہے ہیں، ڈانس بھی ہو رہا ہے۔ یہ کیسی خواہشات پر کنٹرول ہے؟ اگر وہ اللہ کا ولی واقعی معنوں میں ہوتا، اگر اس کے اندر ولی والی صفات پائی جاتی، وہ یہ کہ وہ خواہشات پر کنٹرول رکھتا، تب اسے اللہ کا ولی کہنا جائز ہو سکتا تھا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں سماج کے اندر جتنے بھی ولی ہمیں دکھائی دیتے ہیں، زیادہ تر ولیوں کا حال یہ ہے جنہیں ہم نے ولی بنایا، انہیں اللہ نے ولی نہیں بنایا۔ یاد رکھنے کی چیز ہے، ان لوگوں کو ولی اللہ نے نہیں بنایا ہے، ہم انسانوں نے، مسلمانوں کے کمزور عقیدے نے ان کو اللہ کا ولی بنا کر کے درجہ دے دیا کہ اللہ کے ولی ہو گئے۔ لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے یہاں پرہیزگاری نام کی کوئی چیز نہیں، خواہشات پر کچھ کبھی کوئی بھی کنٹرول نہیں، اور بے لگام گھوڑے کی طرح جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، وہ ہرگز اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہے، جس کی زبان تلاوت قرآن سے تر رہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہو۔ رب کریم نے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومن وہ ہیں، پرہیزگار وہ ہیں، اللہ کے ولی وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل تڑپ اٹھتے ہیں، ان کے دل تڑپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے تلاوت کی جاتی ہیں، آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں زیادتی آ جاتی ہے۔ لیکن افسوس مسلمانوں نے ایسے لوگوں کو ولی بنا رکھا ہے جن کو قرآن پڑھنا بھی ڈھنگ سے نہیں آتا ہے۔ مسلمانوں نے ایسے لوگوں کو پیر و فقیر کے درجے پر فائز کر دیا ہے کہ انہیں اللہ کا ذکر کرنا نہیں آتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کریم کا قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو رب کریم کا ذکر کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے کچھ نیک بندے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ تاجدار مدینہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے کچھ اپنے بندے ہیں، اپنے خاص بندے۔ غور کیجئے کتنے بڑی سعادت کی بات ہے۔ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ خوش نصیب کون لوگ ہیں، وہ سعادت مند کون لوگ ہیں جو اللہ کے اپنے بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے خاص بندے ہیں؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے خاص بندے ہیں۔ غور کیجئے جو لوگ رب کریم کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، رب کریم ان کو اپنے خاص لوگوں میں کہہ رہا ہے کہ وہ میرے خاص لوگ ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب کریم قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والوں کو اپنے خاص لوگوں میں شمار کر رہا ہے۔ یعنی وہ حقیقت میں اللہ کے ولی ہیں، وہ حقیقت میں اللہ کے دوست ہیں جو قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو خود قرآن مجید پڑھتا ہے اور قرآن مجید کی تعلیم بھی دیتا ہے، لوگوں کو قرآن مجید پڑھاتا بھی ہے، خود بھی پڑھتا ہے، پڑھاتا بھی ہے، وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ لیکن افسوس ہم نے
جسے ولایت کے درجے پر فائز کیا، ہم جسے ولی کہنے لگے اسے قرآن پڑھنے کی بھی تمیز نہیں ہے، اسے دین اسلام کے بنیادی مسائل بھی معلوم نہیں ہیں، اسے دین اسلام کے بنیادی شعائر بھی معلوم نہیں ہیں، اور ہم کہنے لگے وہ اللہ کا ولی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں، قرآن کا کہنا ہے کہ حقیقت میں اللہ کا ولی وہ ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے۔ اللہ کے نبی کا کہنا ہے حقیقت میں اللہ کا ولی وہ ہے جو قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، رب کریم فرمائے گا میرے پڑوسی کہاں رہ گئے، میرے پاس آ جاؤ، میرے ہمسائے، میرے ساتھ رہنے والے میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے ساتھ آ جاؤ۔ لوگ پریشان ہو جائیں گے، فرشتے سوال کریں گے اے اللہ تیرا پڑوسی کون سا شخص ہو گیا، کس کی قسمت اتنی اچھی ہو گئی کہ اسے تیرا ہمسایہ بننے کا شرف حاصل ہو گیا۔ رب کریم کیا فرمائے گا، جو لوگ دنیا میں مساجد تعمیر کیا کرتے تھے وہ میرے پڑوسی ہیں، میرے ہمسائے ہیں، میرے پاس آ جائیں۔ غور کیجئے، جو اپنی زندگی میں مسجد ہی نہ جاتا ہو، جسے مسجد سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، اسے ہم نے ولی بنا رکھا ہے۔ رب کریم کیا فرما رہا ہے، جو مساجد تعمیر کراتے ہیں اور تعمیر کرانے کے بعد مساجد کا حق ادا کرتے ہیں، اس میں نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، وہ میرے ولی ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر بے شمار آیتیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ کے نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہم نے جنہیں ولایت کا درجہ دیا، ہم نے جنہیں ولی بنا لیا ہے، انہیں نماز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اذان ہو رہی ہے، اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ مرید نماز پڑھنے جا رہے ہیں نہ ولی نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ کیسا ولی ہے؟ اگر واقعی معنوں میں، حقیقی معنوں میں وہ اللہ کا ولی ہوتا، اللہ کا حکم سب سے پہلے بجا لاتا۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، فوراً دوڑ کر کے مسجد جاتا، رب کریم کے سامنے جھک جاتا۔ اگر حقیقی معنوں میں اللہ کا ولی ہوتا نماز کبھی نہیں چھوڑتا۔ لیکن افسوس مسلمانوں پر، ایسے لوگوں کو مسلمانوں نے ولی بنا رکھا ہے جو خود نماز نہیں پڑھتے ہیں، نہ تو خود نماز پڑھتے ہیں نہ اپنے مریدوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جنہیں اللہ پسند کرے وہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ولی ہم دیکھتے ہیں جو ناپاک رہتے ہیں، پاکی سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، گندی حالت میں رہتے ہیں، انہیں ہم نے ولی کا درجہ دے دیا، ان کے پاس ہم اپنی مرادیں لے کر کے جانے لگے۔ اللہ کو ایسے لوگ ناپسند ہیں جو ناپاک رہتے ہیں، جو گندگی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن افسوس مسلمانوں کی عقل پر، مسلمانوں کے کمزور عقیدے پر کہ ایسے لوگوں کو ولایت کا درجہ دیا جنہیں پاکی صفائی کا اہتمام کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، اور نہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں نہ دوسروں کو نیک اعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اعمال صالحہ پر دوام کرے، ہمیشہ نیک اعمال کرتا رہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو شخص میرے ولی سے، میرے نیک بندے سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرا بندہ فرائض کے ذریعے سے وہ چیزیں جو میں نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، نیک اعمال بہت سارے کرنے فرض ہیں، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا فرض ہے، جن چیزوں کو میں نے فرض کیا میرا بندہ فرائض انجام دیتا رہتا ہے، اور نوافل کی ادائیگی سے نفل عبادتیں کر کے میری قربت حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ جب کوئی انسان مسلسل فرض عبادتیں کرتا رہتا ہے اور نفل بھی کرتا ہے، نفل کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی قربت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اور جب مقرب بن جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کتنی پیاری بات فرما رہا ہے کہ جب کوئی انسان، کوئی بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے
تو میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ غور کیجئے کتنی پیاری حدیث ہے، مطلب کیا ہے؟ میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میری مرضی کے مطابق وہ چیزیں دیکھتا ہے، غلط چیزیں نہیں دیکھتا ہے، حرام چیزیں نہیں دیکھتا ہے، پاکیزہ چیزیں دیکھتا ہے۔ رب کریم اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، فرض نمازوں کی تمام فرائض عبادات کی ادائیگی کر کے، نفل عبادتیں کر کے جب کوئی انسان رب کریم کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کان بن جاتا ہے، یعنی وہ انسان اپنے کان سے نیک چیزیں سنتا ہے، اچھی چیزیں سنتا ہے، بری چیزیں نہیں سنتا ہے۔ رب کریم اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ رب کریم اس کے ہاتھ سے وہی تمام کام انجام دیتا ہے جو دین اسلام کے اندر جائز ہے، ناجائز کام وہ انسان نہیں کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رب کریم جب کسی انسان کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے تو اس انسان کی ہر حرکت رب کریم کو راضی کرنے والی ہوتی ہے، رب کریم کو ناراض کرنے والی نہیں ہوتی ہے۔ سب سے بڑی پہچان ولی کی یہ ہے، جب کوئی انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو پھر وہ گناہ نہیں کرتا ہے، رب کریم اس کو گناہ نہیں کرنے دیتا کیونکہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ لیکن افسوس ہم سماج کے اندر دیکھ رہے ہیں جتنے ولی ہم نے بنا رکھے ہیں ان پر دنیاوی معاملات میں بھی کئی معاملات میں کیس چل رہے ہیں، حکومت کی طرف سے ان پر کیس چل رہے ہیں، یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ دین کے معاملات میں بھی آپ دیکھیں بہت سارے گناہ کر رہے ہیں، دینی عبادتیں نہیں کر رہے ہیں، وہ کیسے اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے صاف صاف اعلان کر دیا اللہ کا ولی وہ انسان ہوتا ہے جو نیک ہو، پرہیزگار ہو۔ ایسے ہی قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پر اللہ کے نیک بندوں اور اللہ کے ولیوں کی نشانی بیان کی گئی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایسے ہی التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون، بہت ساری جگہوں پر رب کریم نے نیک بندوں کے، اللہ کے ولیوں کی صفات بیان کی ہے۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ مسلمانوں نے جعلی پیروں فقیروں کو ہی حقیقی اللہ کا ولی سمجھ رکھا ہے، اور ان کی شعبدہ بازی، ان کی مکاری جو وہ جادو کے ذریعے سے، شیطان کی مدد سے کرامت دکھاتے ہیں لوگوں کو، لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں بابا بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں، رب کریم تک ان کی پہنچ ہے۔ ہرگز نہیں، اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہی حقیقی ولی ہے جو کسی کے مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو کسی کے مدد کی، کسی کے واسطے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ولی کے مرید بنے بغیر یا کسی نیک انسان کی پیروی کیے بغیر، یعنی اس کی بیعت کیے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نہیں مسلمانوں، اللہ رب العالمین سمیع و بصیر ہے، ہم تمام لوگوں کی باتوں کو سننے والا ہے، وہ ہم تمام لوگوں کی باتوں کو بلا واسطہ، بغیر کسی واسطے کے سن سکتا ہے۔ اور اگر ولی کا لفظی معنی دیکھا جائے، ولی کا لفظی معنی دوست اور مددگار کی ہوتا ہے۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو ولی بنایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنا مددگار بنا لیا ہے، اسے مشکل کشا بنا دیا، اسے حاجت روا بنا دیا، ایسا نہیں ہے۔ حقیقی ولی اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ حقیقی ولی، حقیقی مددگار اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ولینا فاغفر لنا، اے اللہ تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے۔ لیکن لوگوں میں آپس میں نیکی کا میں تعاون کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دینے والے، خود بھی نیکی کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ نیک مرد ہیں، نیک عورتیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، جو
معروف کا، بھلائی کا، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، لوگوں بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ مطلب یہ نکلا کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ ہماری مراد پوری کر سکتا ہے، اللہ نے اسے کوئی اختیار دے دیا ہے، اسے ولایت مل گئی ہے، وہ چلا کاٹ کر کے اللہ کا مقرب بندہ بن گیا ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے ولایت کا درجہ دیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ کس نے کہہ دیا کہ فلاں انسان اللہ کا ولی ہو گیا؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم دعوے داری پیش کرتے ہیں فلاں انسان اللہ کا ولی ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ولی کے جو صفات بیان کی ہیں وہ صفت اگر کسی انسان میں پائی جاتی ہیں تب ہم کہہ سکتے ہیں، احتمال ہے، کنفرم نہیں ہے، احتمال ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اسے اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیا ہو۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں فلاں انسان اللہ کا ولی بن چکا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ رب العالمین کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے فلاں انسان سے اپنا تعلق جوڑ لیا ہے، اس کو ہم واسطہ بنا کر کے اللہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، مطلب یہ ہے ہم اللہ کو مجبور کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہماری بات کو سن، ہماری مراد کو پوری کر، جبکہ یہ عقیدے کی بہت بڑی خرابی ہے۔ کسی کو واسطہ اور وسیلہ بنانے میں عقیدے کی بہت بڑی خرابی یہی پائی جاتی ہے کہ گویا ہم اللہ کو مجبور کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، اس کو وسیلہ واسطہ بناتے ہیں اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ فلاں انسان اللہ کا مقرب بندہ ہے، ہماری مراد پوری کر دے گا، مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو مجبور کر رہے ہیں کہ اللہ اس انسان کے بات کو سنے گا، ہماری مراد کو پوری کرے گا۔ یہ عقیدے کی بہت باریک غلطی ہے، انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی حقیقی معنوں میں پرہیزگار ہے، متقی ہے، نمازوں کی ادائیگی کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، تمام قسم کے روزے رکھتا ہے، فرائض تمام عبادتیں کرتا ہے، نفل کی ادائیگی کرتا ہے، ہو سکتا ہے اسے اللہ نے اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیا ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ کبھی اس سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے۔ کرامت کا ظاہر ہونا یہ غلط نہیں ہے، اس لیے کہ کئی سارے واقعات ملتے ہیں، لیکن اس درجے کا ایمان ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام سے ثابت ہیں کچھ ایسی چیزیں، لیکن صحابہ کرام کے ایمان کی طرح آج کے مسلمانوں کا اگر ایمان ہوگا تب احتمال بنتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو ہم نے ولی بنا رکھا ہے، جن کے متعلق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مراد پوری کروا دیں گے، ہمارے مشکل کشا یہ بن جائیں گے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے جعلی پیر فقیر تھوڑی سی عقل کو حیران کر دینے والی بات کر دیتے ہیں کہ مسلمان بہک جاتے ہیں اور ان کو کہنے لگتے ہیں کہ بابا بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، یہ کل کی باتیں بتا سکتے ہیں، یہ فلاں کام کر سکتے ہیں۔ انسانوں غور کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر کسی کو بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ تصرف کرے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین تھکا ہے کہ کسی کو کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار دے۔ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں واقع ہوتی ہیں سب کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا ہے، تو کیسے ممکن ہے ہم کسی انسان سے کہہ کر کے کوئی کام اپنا کروا لیں، اللہ کو مجبور کر دیں؟ نہیں، ہمیں اللہ سے فریاد کرنی ہے، ہمیں اللہ رب العالمین سے سیدھے دعا کرنی ہے، اللہ رب العالمین کو اس کے ناموں کا واسطہ دینا ہے کہ رب کریم تو غفور الرحیم ہے، تو مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ان کی مشکلات سے نکالنے والا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، ہماری مشکل کو دور فرما، تب ہو سکتا ہے رب العالمین ہماری دعا کو قبول کرے۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے ذریعے سے رب کریم کو مجبور کر دیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور ان جعلی پیر فقیروں سے بچنے کی ضرورت ہے جو خود بھی گناہ میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی گناہ میں گھسیٹ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب رب کریم انہی پیر فقیروں جعلی ولیوں سے کہے گا کہ جاؤ جنت جہنم میں چلے جاؤ اور اپنے ساتھ اپنے پیچھے اپنے مریدوں کو بھی لے کر کے جہنم میں چلے جاؤ، وہ مرید کہیں گے کہ رب کریم
اسی پیر نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ رب کریم اسی پیر نے، اسی ہمارے امام نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اس وقت وہ جعلی پیر، وہ جعلی ولی انکار کر دیں گے، وہ فوراً انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو تمہیں نہیں بلایا تھا، اگر ہم گمراہ تھے تو تم ہمارے پیچھے کیوں آئے ہو؟ یہ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی انسان کے ہاتھ پر، کسی پیر فقیر، کسی جعلی ولی کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ نجات دلا دے گا، تو یہ ناکافی ہے۔ انسان کے نیک اعمال اسے نجات دلائیں گے، کسی دوسرے انسان کا نیک عمل کسی دوسرے انسان کو نجات نہیں دلا سکتا ہے۔ ہمیں اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنی عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح عقیدہ، صحیح منہج اور صحیح اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان و اسلام پر قائم و دائم رہیں، صحیح عقیدے پر چلتے رہیں، صراط مستقیم پر گامزن رہیں، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔